میرا نام حماد ہے، میری عمر 24 سال ہے۔ اس وقت گرمیوں کی چسا دینے والی دوپہر میں اپنی دکان پر بیٹھا تھا۔ کچھ گاہکوں کو سامان دینے کے بعد فارغ ہو گیا تھا۔ اس وقت گاہک بہت کم آتے تھے، بس کوئی اکا دکا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو دوپہر کے 3 بج چکے تھے اور بھوک بھی زوروں کی لگ رہی تھی۔ گھر جا کر کھانا کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ گھر کے نام پر میرے پاس ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں رہنے والوں کو میرے کھانے پینے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہیں تو بس میری کمائی سے مطلب تھا۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ میں دکان بند کر کے کھانا کھانے گیا ہوں تو وہ میرا جینا حرام کر دیتے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ دکان بند کر کے کسی ہوٹل سے کھانا لے آؤں۔ میں ابھی شٹر نیچے کرنے ہی والا تھا کہ سامنے سے آتی ایک معصوم سی بچی پر میری نظر پڑی۔ وہ سیدھی میری طرف آ رہی تھی۔ میں دکان کے باہر کھڑا اسے دیکھنے لگا کہ شاید کوئی چیز لینے آئی ہو۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے سے ڈھکی ہوئی کوئی چیز تھی۔ جیسے ہی وہ قریب آئی اس نے وہ چیز مجھے دیتے ہوئے کہا، یہ کھانا آپ کے لیے ہے، امی نے بھیجا ہے۔ میں حیران رہ گیا، ابھی تو میں خود کھانا لینے کے لیے نکلنے والا تھا اور یہ کسی نے میرے لیے کھانا بھیج دیا۔ میں نے بچی سے کھانا لیا، شکریہ ادا کیا اور کہا اپنی امی کو بھی میرا سلام اور شکریہ کہنا۔ میں دکان کے اندر آ گیا اور کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ بہت لذیذ کھانا تھا۔ کھانے سے فارغ ہوا تو گاہک آنے لگے، میں کام میں مصروف ہو گیا۔ اگلے دن پھر وہی بچی کھانا لے کر آئی، بولی امی نے بھیجا ہے۔ اب یہ معمول بن گیا، روز وہی بچی میرے لیے کھانا لے آتی اور میں سیر ہو کر کھانا کھا لیتا ہوں۔ تقریباً ایک ہفتہ یوں ہی گزرا، مگر میں نے اب تک نہ اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیوں روز میری خاطر کھانا آتا ہے۔ آج دل میں خیال آیا کہ یہ سوال ضرور کرنا چاہیے۔ دوپہر کو جب وہ آئی تو پھر میں نے نرمی سے پوچھا، بیٹی تم کون ہو؟ تمہاری امی میرے لیے روز کھانا کیوں بھیجتی ہیں؟ بچی نے جو جواب دیا سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یعنی میں روز کسی اور کا کھانا کھا رہا تھا بغیر جانے۔ پلیز سپورٹ اس اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ آپ کی یہ نوازش ہوگی۔ بچے نے معصومیت سے کہا، امی یہ کھانا میرے ابو کے لیے بناتی ہیں، میں ہی ان تک لے جاتی ہوں۔ میرا دل ڈوب گیا۔ بچی کوئی 6-7 سال کی تھی۔ میں شرمندگی سے سر جھکا بیٹھا تھا۔ میں نے سوچا یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ مجھے ان لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے جن کا کھانا میں روز کھاتا رہا۔ میں نے بچی کا ہاتھ پکڑا اور اسی گلی میں لے جا کر پوچھا، بیٹی تمہارے ابو کی دکان کہاں ہے؟ کیونکہ میں سمجھا شاید بچی راستہ بول کر میرا پتہ سمجھ بیٹھی ہے، مگر اس نے کہا ابو کی کوئی دکان نہیں اس بازار میں۔ میں حیران ہوا، تو پھر تم کس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو؟ اس نے وہی جواب دیا، میں تو کھانا آپ کو ہی دینے آتی ہوں۔ امی کہتی ہیں اگر میں چاہتی ہوں کہ میرے ابو پیٹ بھر کر کھائیں تو کھانا آپ کو دے کر آؤں۔ میں نے اسے کئی بار سمجھایا، بیٹی میں تمہارے ابو نہیں ہوں، تمہاری امی تمہارے ابو کے لیے کھانا بناتی ہیں تو وہی دے دیا کرو۔ مگر بچی ضدی تھی، روز وہی کھانا لاتی اور کہتی امی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اب میں سخت پریشان ہو گیا تھا، کئی دنوں سے کھانا کھا کر شرمندہ بھی تھا۔ آج جب وہ کھانا دینے آئی تو میں نے سوچ لیا کہ اب اس کے دور جا کر اصل بات معلوم کرنی ہوگی۔ میں نے اس بار کھانا لینے سے انکار کر دیا، مگر وہ آنکھوں میں آنسو لیے وہ بولی، جب تک آپ نہیں لیں گے میں واپس نہیں جاؤں گی۔ مجبوراً میں نے کھانا لے لیا، مگر کھایا نہیں، وہی ٹیبل پر رکھ دیا۔ بچی واپس گئی تو میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک چھوٹے سے گھر میں داخل ہوئی۔ میں نے دروازہ بجایا۔ تھوڑی دیر بعد ایک خوبصورت مگر غمزدہ چہرے والی لڑکی باہر آئی۔ میں نے کہا، آپ کی بچی ہر روز کسی غلط فہمی میں میرا کھانا لے کر آتی ہے۔ میرا خیال ہے وہ کھانا اپنے ابو کے لیے ہوتا ہے، مگر وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ میں نے کئی بار سمجھایا مگر وہ نہیں مانتی۔ وہ خاموشی سے میری باتیں سنتی رہی۔ جب میں چپ ہوا تو اس نے دھیرے سے کہا، کومل کے ابو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں چاہتی تھی کہ اس کی روح کو سکون ملے، مگر آس پاس کوئی ایسا نہیں ہے جسے میں کھانا دوں۔ میں نے آپ کو کئی بار دیکھا تھا کہ آپ ہوٹل کا کھانا کھاتے ہیں، اس لیے سوچا کہ آپ کو گھر کا کھانا دو، آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا اور میری بیٹی کا دل بھی۔ یہ سن کر میرے دل دہل گیا۔ میں خاموش واپس لوٹ آیا، مگر دماغ سے وہ بچی اور اس کی ماں نکل نہ پائے۔ نہ جانے اس عورت پر کیا بیتی ہوگی، اتنی کم عمر میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد میری سوچیں جیسے رک ہی گئی تھی۔ دکان پر بیٹھا تھا مگر دل کہیں اور تھا۔ ہر چیز بے رنگ لگ رہی تھی میری آنکھوں کے سامنے، بس وہ عورت کا چہرہ گھومتا رہا۔ وہ خاموشی، وہ درد بھری مسکراہٹ، جیسے اپنے اندر صدیوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ میں نے دکان وقت سے پہلے بند کی اور گھر چلا آیا۔ ابھی کمرے میں داخل ہی ہوا تھا کہ میری سوتیلی ماں سامنے آئی۔ بولی، اتنی جلدی آ گیا، وہ کیا ہوا؟ میں نے آہستہ سے کہا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے دکان جلدی بند کر دی۔
اس نے فوراً میرے ہاتھ سے آج کی کمائی لی، گنتی کی اور بغیر کچھ کے اپنے پاس رکھ لی۔ یہی میری زندگی کا روز کا معمول تھا۔ میں صبح دکان جاتا، دن بھر محنت کرتا، شام کو آ کر اپنی ساری کمائی اس کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ اس گھر کا واحد کمانے والا میں ہی تھا۔ میرے ابو فالج کے مریض تھے، بستر پر پڑے رہتے۔ جب وہ ٹھیک تھے تو انہیں کے ہاتھوں سے یہ دکان کھلتی تھی اور اب روزی روٹی کا واحد ذریعہ تھی، مگر ایک دن اچانک فالج نے انہیں گرایا تو میں بہت کم عمر تھا۔ سوتیلی ماں نے کہا کہ دکان بند کر دی تو سب بھوکے مریں گے، اور میں نے پڑھائی چھوڑ کر دکان سنبھال لی۔ تب سے آج تک بس دکان اور گھر کے بیچ میری زندگی گزر رہی تھی۔ 17 سال کی عمر میں دکان سنبھالی اور آج 24 کا ہو چکا تھا، مگر کبھی ایک دن کی چھٹی نصیب نہ ہو شی کم یا کسی رشتے کا مطلب کیا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم تھا۔ ماں کب مری یاد نہیں، چہرہ تک ذہن میں نہیں، بس یہی معلوم تھا کہ میں سوتیلی ماں کا بیٹا ہوں۔ میری ایک سوتیلی بہن تھی جو شہر کے ایک اچھے کالج میں پڑھتی تھی۔ وہ کبھی کبھار گھر آتی تو مجھ سے سیدھی بات بھی نہ کرتی۔ میں صبح بغیر ناشتے کیے نکل جاتا، رات 10-11 بجے واپس آتا تو بھی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ سوتیلی ماں جو پکاتی وہ خود کھاتی، ابو کو کھلاتی۔ میرے لیے بس اتنا کافی سمجھا جاتا کہ میں ان کا خرچ اٹھا رہا ہوں۔ میں روزانہ جتنا بھی کماتا وہ سوتیلی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتا، مگر اس کے باوجود ان کے نزدیک میں کچھ نہیں تھا۔ وہ اپنے کمروں میں پڑے رہتے، ان سے ملنا بھی سوتیلی ماں کی اجازت سے ہوتا۔ اگر وہ کہتی تو مل سکتا، نہ کہتی تو ہفتوں تک ان کا چہرہ بھی نہ دیکھ پاتا۔ بچپن سے ہی ان کے سامنے سوال کرنے کی ہمت نہ تھی، شاید یہ عادت ابو نے ہی ڈالی تھی۔ سوتیلی ماں ابو سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اس لیے میں ہمیشہ ان کے آگے خاموش رہتا، مگر جب بھی کومل کی ماں یاد آتی جو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد بھی اس کی روح کی تسکین کے لیے روز کھانا بھیجتی تھی، تو دل خون کے آنسو روتا۔ میرا باپ تو زندہ تھا مگر اس کے حصے کی روٹی تک نصیب نہ تھی۔ میں سوچنے لگا اگر میری ماں کے مرنے کے بعد میرے باپ کو بھی کوئی ایسی وفادار عورت ملتی تو شاید آج اس گھر میں انسانیت کی بھی کوئی قدر ہوتی۔ رات گئے تک انہیں خیالوں میں کھویا رہا اور پتہ نہیں کب نیند آ گئی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق دکان جانے لگا تو سوتیلی ماں نے راستہ روکا، بولی دکان پر آج کل تمہارا دھیان ہی نہیں جاتا، جلدی آ جاتے ہو، دھیان کہیں اور ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری سوائے اس گھر کا کوئی سہارا نہیں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو چاہیے لا کر دو۔ تمہارے باپ نے یہ بوجھ تمہارے کندھوں پر ڈالا ہے، ورنہ میں تم سے ایک پیسہ بھی نہ لیتی۔ میں ہمیشہ کی طرح چپ رہا، صرف سر ہلا دیا اور بولا کوشش کروں گا کہ آگے سے کچھ زیادہ کما سکوں۔ اس پر وہ بولی اگلے ہفتے تمہاری بہن اپنی پڑھائی مکمل کر کے واپس آ رہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دو۔ تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، پھر وہ تمہاری بہن ہے، رشتہ پکا ہونے سے پہلے کچھ جہیز کا انتظام بھی کر دینا، کم از کم 1-2 لاکھ روپے۔ میں سن کر خاموش رہ گیا۔ 1 لاکھ تک جمع کرنا بھی میرے لیے ناممکن تھا۔ میں دکان پر بیٹھا سوچتا رہا کہ وہ بہن جو مجھ سے 5 سال چھوٹی ہے، اس کی شادی کی فکر تو اسے ہے، مگر میرے اپنے گھر بسانے کا کبھی خیال تک نہیں آیا۔ آج دکان پر خاصی بھیڑ تھی، عید کا موسم تھا، لوگوں کو سامان دیتے دیتے مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب وہی پیاری بچی میرے لیے کھانا لے کر آ گئی۔ وہ کافی دیر سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے کہا تم کب آئی تھی؟ بولی آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ میں شرمندہ ہو گیا، فوراً کھانا لیا اور دکان کے کھیتوں گرا دیا تاکہ اطمینان سے کھا سکوں۔ کھانا کھانے کے بعد دوبارہ کام میں لگ گیا۔ شام کو اکثر بیچ گا تو باہر گلی میں کومل اور اس کی ماں تیزی سے کہیں جا رہی تھی۔ کومل اس کی گود میں تھی، میں گھبرا گیا، فوراً باہر نکلا اور پوچھا کیا ہوا؟ وہ بولی بیٹی کو تیز بخار ہے، بے ہوش ہو گئی ہے، اسپتال لے جا رہی ہوں۔ میں نے فوراً ایک دوست سے موٹر سائیکل لی، ان دونوں کو بٹھایا، 5 منٹ میں اسپتال پہنچی۔ فوراً علاج شروع ہوا، کچھ ہی دیر میں کومل کا بخار اتر گیا۔ اس کی ماں رو رہی تھی، اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا، مگر میں نے کہا یہ تو میرا فرض تھا، شرمندہ نہ ہوں۔ پھر انہیں گھر چھوڑایا، جاتے وقت سکا چائے پی لیجیے۔ میں بولا پھر کبھی سے، آپ بچی کا خیال رکھیں۔ میں گھر واپس آیا تو سوتیلی ماں غصے سے بولی کہاں رہ گئے تھے؟ دکان پر بندہ بھیجا تو دکان بند تھی۔ تمہارے باپ کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے، ڈاکٹر اندر ہے۔ میں دوڑتا ہوا ابو کے پاس پہنچا، مگر ڈاکٹر نے کہا ابو کچھ لمحوں کے مہمان ہے، دل کا دورہ پڑا ہے۔ چند ہی منٹوں میں ابو اس دنیا سے چلے گیا۔ باقی جنازے کے بعد میرا دل جیسے بوجھ سے دب گیا تھا۔ دکان پر دل لگتا ہی نہیں تھا، کہ دن تک میں گھر پر ہی رہتا، جیسے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ اور سوتیلی ماں پہلے سے بھی زیادہ سخت مزاج ہو گئی تھی، ہر وقت پیسے مانگتی رہتی اور ایک کپ چائے تک خود کے ہاتھ سے نہ دیتی۔ ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ ہفتے کے بعد سوتیلی بہن کے لیے رشتے آنے لگے۔ ماں نے بہن کے لیے فوراً ایک لڑکا پسند کر لیا اور باپ کے گزرنے کے دوسرے ہی ہفتے شادی کا فیصلہ بھی کر لیا۔
شادی کے اخراجات کے لیے سوتیلی ماں نے مجھ سے بڑی رقم مانگی۔ میں نے کہا میرے پاس اتنے پیسے کہاں، مگر وہ نہ مانی۔ آخرکار ہم دونوں نے مشورے سے دکان بیچ دی تاکہ اسے آنے والی رقم سے شادی کا انتظام ہو سکے۔ محنت سے کمائی ہوئی دکان جو میرا سہارا تھی آج میرے ہاتھ سے چلی گئی۔ بہن کی شادی دوسرے شہر میں ہوئی۔ شادی کے بعد اس نے اپنی ماں کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور میں اس خالی گھر میں اکیلا رہ گیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن چند لوگ آئے اور کہنے لگے یہ مکان خالی کرو۔ میں حیران ہوا، کیوں؟ یہ تو میرا گھر ہے۔ مجھے تب پتہ چلا کہ دکان کے ساتھ ساتھ گھر کے کاغذات پر بھی دستخط مجھ سے کروائے گئے تھے۔ دھوکے سے اب نہ دکان تھی نہ گھر، میرے پاس بس آنسو رہ گئے تھے۔ میں نے مزدوروں کو بلایا تاکہ اپنا سامان نکالوں۔ اسی دوران کومل آ گئی، آنکھوں میں حیرت تھی۔ بولی انکل آپ کہاں رہ گئے تھے؟ میں روز کھانا لے کر آتی، آپ کی دکان بند دیکھ کر واپس چلی جاتی۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا، نرمی سے کہا یہ دکان میری نہیں رہی، نہ ہی گھر باقی ہے۔ میں کہیں اور جا رہا ہوں اور میرے لیے کھانا لا لانا۔ کومل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ پلٹ کر چلی گئی مگر تھوڑی دیر بعد واپس آئی۔ بولی امی کہہ رہی ہیں آپ نے چائے پینے کا وعدہ کیا تھا مگر آئے نہیں۔ میں نے سوچا چلو جانے سے پہلے یہ وعدہ پورا کر لوں۔ میں ان کے گھر گیا۔ کومل کی ماں زوبیا یہ چائے بنانے کے لیے کچن کا رخ کیا۔ میں بیٹھا بچی سے باتیں کرنے لگا۔ پوچھا بیٹی تم لوگ کہاں سے ہو؟ کیا یہاں کرائے پر رہتی ہو؟ کومل بولی جب ابو فوت ہوئے تو گھر والے امی سے بہت لڑتے تھے، اس لیے امی نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ اتنے میں زوبیا چائے لے کر آئی۔ بچی تو ان سے باتیں کرتے دیکھ کر بولی کیا باتیں ہو رہی ہیں انکل سے؟ میں نے کہا آپ روز میرے لیے کھانا بھیجتی تھی، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولی اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، میں تو صرف اپنے مرحوم شوہر کے لیے صدقہ دیتی تھی۔ چائے ختم ہونے تک میں نے انہیں اپنی ساری کہانی سنا دی کہ گھر اور دکان دونوں چھن گئے ہیں۔ یہ سن کر زوبیا کی آنکھیں بھر آئی۔ میں نے پوچھا آپ اکیلی عورت ہوتے ہوئے اجنبی محلے میں آ کر کیوں بس گئی؟ اس نے کہا یہ کہانی لمبی ہے، اگر آپ سننا چاہیں تو سنو۔ میں نے کہا جی ضرور۔ زوبیا نے آنکھ بھری اور بولنے لگی میرا نام زوبیا ہے، میں بھی تمہاری طرح زمانے کی ستائی ہوئی عورت ہوں۔ 10 برس کی تھی جب میرے ماں باپ ایک حادثے میں چل بسے۔ میری چچا نے پرورش کی ذمہ داری اٹھائی مگر چچی ہر وقت مجھ پر ظلم کرتی۔ ایک دن مار مار کر مجھے بے ہوش کر دیا۔ میرے ماموں کو خبر ملی، وہ مجھے اپنے گھر ساتھ لے گئے۔ کچھ دن سکون سے گزرے مگر مامی نے بھی جلد رنگ دکھا دیا۔ 12 سال کی عمر میں نے گھر کے سارے کام سیکھ لیے تھے۔ 14 سال کی ہوئی تو ماما کے بڑے بیٹے کی شادی ہونے لگی تھی۔ رشتہ دیکھنے والے جب آئے تو لڑکی کی ماں نے اپنے بیٹے احمد کے لیے مجھے پسند کر لیا۔ میری سادگی اور خوبصورتی دیکھ کر سب نے کہا یہی لڑکی اچھی ہے، احمد کے لیے جو میری بندی احمد سے طے ہوگی، جو اس وقت صرف 16 سال کا تھا۔ ہم دونوں کے بچپن کا رشتہ طے پا گیا۔ میری بھابھی جو میرے ماموں صاحب بھائی کی بیوی تھی بہت نیک عورت تھی، میری ہمیشہ ہر کام میں مدد کرتی۔ یوں چند سال خوبصورت لمحوں میں گزر گیا، پھر ایک دن حادثہ ہو گیا۔ بھابھی اپنے شوہر کے ساتھ اسپتال جا رہی تھی کہ ان کی گاڑی کا بھیانک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ دونوں بری طرح زخمی ہوئے، بچہ تو بچ گیا مگر بھابھی دنیا چھوڑ کر چلیں گئی۔ زوبیا کی آنکھیں نم ہو چکی تھی، وہ بولی بھابھی کی موت کے بعد ہمارے گھر میں جیسے زندگی ختم ہو گئی۔ احمد کے بڑے بھائی کے دونوں پاؤں بری طرح زخمی ہوئے تھے اور کچھ ہی دنوں بعد ایک ٹانگ کاٹنی پڑی۔ وہ ہمیشہ کے لیے اپاہج ہو گئے۔ گھر میں صفی ماتم بچ گئی، کھانے پینے کا ہوش کسی کو نہ رہا۔ میں ہر وقت اس معصوم بچے کو گود میں اٹھائے پھرتی تو تابی کی آخری نشانی تھا۔ شاید اسی وجہ سے مامی کے دل میں خیال آیا کہ میری ممی توڑ دی جائے اور مجھے اسی گھر میں رکھا جائے تاکہ میں اپاہج بیٹے اور اس بچے کی خدمت کرتی رہوں۔ میں نے سنا تو دل ٹوٹ گیا۔ میں احمد سے محبت کرتی تھی۔ ماموں کو میری حالت پر رحم آیا مگر مامی نہ مانی۔ انہوں نے احمد کے گھر والوں کو صاف کہہ دیا کہ یہ رشتہ ختم ہے۔ احمد کے والدین ناراض ہو کر چلے گئے۔ کچھ دن بعد ماموں نے مجھے بلایا اور کہا زوبیا کیا تم ابھی احمد سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ میں نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ انہوں نے فوراً احمد کو فون کیا، آیا اور ہم دونوں نے چپکے سے نکاح کر لیا۔ ماموں نے میری رخصتی کی بغیر کسی کو بتایا، میں گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی آئی۔ مامی نے سمجھا میں بھاگ گئی ہوں، دل پر بوجھ تھا مگر ماموں نے کہا میں اس بچی کا خیال رکھوں گا، تم فکر نہ کرو۔ مگر میرے دل میں خلش رہی کہ میں اسے چھوڑ آئی۔ احمد ایک سپاہی تھا، وطن کی خدمت میں فقط تھا۔ شادی کے بعد چند ہفتے ہی ہمارے نصیب کے اچھے دن گزرے تھے، اسے ڈیوٹی پر جانا پڑا۔ وہ لکھتا رہتا، وعدہ کرتا کہ جلد واپس آؤں گا، مگر ایک دن خبر آئی احمد شہید ہو گئے۔
صوبیہ کی آواز باہر آ گئی۔ وہ تھوڑی دیر چپ رہی، پھر بولی احمد کی موت کا صدمہ برداشت سے باہر تھا، مگر ساس اور باقی گھر والوں نے تو جیسے میرا جینا دوبھر کر دیا۔ وہ کہنے لگی تم منحوس ہو، تمہاری قدم سے ہمارا بیٹا چلا گیا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب کسی کے سہارے نہیں جینا۔ کچھ دنوں بعد جب مجھے معلوم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو دل میں خوف اور خوشی دونوں تھے۔ بیٹی پیدا ہوئی تو احمد کی چھلک تھی اس میں، مگر گھر والے اور بھی ظالم ہو گئے۔ 3 سال جانوروں کی طرح وہاں گزارے، پھر ایک دن جب باشتہ ہوا تو میں بچی کو گود میں لے کر گھر چھوڑ آئی۔ ماما کے پاس گئی تو پتہ چلا وہ بھی وفات پا چکے ہیں، اور مامی نے اپنا گھر کسی اور عورت کے ساتھ بانٹ لیا ہے جو سب پر ظلم کرتی ہے۔ میں مجبور اور تنہا تھی، وہی بچی کومل میری زندگی کی واحد امید بن گئی۔ میں نے یہ کرائے کا مکان لیا اور احمد کی پینشن سے گزر بسر کرنے لگی۔ صوبیہ کی بات ختم ہوئی تو میرے دل پر جیسے بجلی گری۔ میں نے سوچا یہ عورت تو مجھ سے بھی زیادہ ستائی ہوئی۔ میں اٹھنے لگا تو کومل نے میرے ہاتھ پکڑ لیا اور بولی انکل آپ کہیں بچ جائیے، آپ کے پاس تو اب گھر بھی نہیں، ہمارے ساتھ رہ لیجیے پلیز۔ میں نے صوبیہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کاش میری بیٹی کے باپ جیسا کوئی سچا انسان ابھی زندہ ہوتا۔ میں نے لمحہ پھر سوچا، پھر نرمی سے کہا صوبیہ کہ تو میرے ساتھ دو گی، ہم دونوں ایک جیسے ہیں، زخمی، تنہا اور زندگی سے تھکے ہوئے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر کومل کو دیکھ کر بولی اگر تم سچ میں ہمیں اپنانا چاہتے ہو تو ہاں میں تیار ہوں۔ اس لمحے جیسے میرے دل کا بوجھ اتر گیا۔ میں نے کہا ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے صوبیہ۔ کچھ دن بعد میں نے بڑی سادگی سے صوبیہ سے نکاح کر لیا۔ کوئی رسم، کوئی شور شرابہ نہیں، بس ایک دعا کے ساتھ۔ اس رات جب میں کمرے میں داخل ہوا تو دل میں عجیب سا سکون تھا۔ میں نے شرماتے ہوئے کہا صوبیہ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، نہ زیور نہ تحفہ۔ وہ بولی حماد مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک وعدہ کرو۔ میں نے کہا کون سا وعدہ؟ وہ بولی میری بھائی کی بچی جو اب تک کسی ظالم کے سائے میں ہوگی، میں اسے واپس لانا چاہتی۔ ستیلا پن کیا ہوتا ہے میں جانتی ہوں، تم بھی تو جانتی ہو۔ اس کی بات میرے دل میں اتر گئی۔ میں نے وعدہ کیا ہم ضرور اسے لے آئیں گے صوبیہ، اور اسے اپنی بیٹی بنا لیں گے۔ صوبیہ کے چہرے پر پہلی بار اس حقیقی مسکراہٹ آئی اور میری دنیا جیسے مکمل ہو گئی۔ اگلے دن ہم اس بچی کو لانے گئے۔ صوبیہ کا اندازہ درست تھا، اس کی ستیلی ماں اس پر ظلم کرتی تھی۔ 7 سال کی وہ معصوم بچی ہمیں دیکھ کر لپک گئی۔ زوبیہ نے اسے سینے سے لگا لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر یہ آنسو سکون کے تھی۔ ہم نے قانونی طور پر اسے گود لے لیا تھا، اس کا نام عائشہ رکھا۔ اب ہمارے گھر میں کمی نہ رہی، ایک پیارا سا خاندان بن گیا۔ میں نے کرائے پر نئی دکان لی، محنت سے کام شروع کیا، اور اگلے ہی سال اللہ نے ہماری خوشیوں میں اضافہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ جب میں نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ زوبیہ مسکرا رہی تھی، کومل عائشہ کو تھامے کھیل رہی تھی، اور مجھے لگا جیسے برسوں بعد زندگی لوٹ آئی ہو۔ آپ کو آج کی ہماری کی کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور دیں، چینل پر نئے ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔